مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا الرحیما۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، ان سے گناہ ہو جائے اور اب یہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اس گناہ کو ختم کر دیا جائے، ان کی توبہ کو قبول کر لیا جائے، تو اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تیری بارگاہ میں آئیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ فرماتا ہے پیارے یہ تیری بارگاہ میں آئیں، تیری بارگاہ میں آئیں اور تو ان کے لیے مغفرت چاہے، ان کے لیے مغفرت کا طالب ہو، تو فرمایا جب تیری بارگاہ میں آئیں گے، تیری بارگاہ میں آ کر جب سوال کریں گے اور تو مجھ سے مانگے گا، تو فرمایا تیرے کہنے پر ہم ان کی توبہ قبول بھی کریں گے، ان کے اوپر اپنی رحمت بھی نازل فرمائیں گے۔ اب ذرا دیکھیے، ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو کیا گناہ ایک بندے کے لیے مصیبت نہیں؟ گناہ کی وجہ سے وہ رب کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، اور رب کا عذاب یہ اس کے لیے بہت بڑا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے جو بندہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، گناہ کر کے آیا ہے، اپنی جان پر ظلم کر کے آیا ہے، اور گناہ کرنے کی وجہ سے وہ رب کے عذاب کا مستحق ہو گیا ہے، رب کے قہر کا مستحق ہو گیا ہے، لیکن جب آمینہ کے لال کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، سرکار اس کی سفارش کرتے ہیں، تو رب محبوب کے کہنے کی وجہ سے اپنی ناراضگی والا جو عذاب ہے وہ اس بندے سے دور فرما دیتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کے تحت بڑی پیاری گفتگو فرمائی۔ آج جب ہم درود تاج پڑھتے ہیں نا اور یہ کہتے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بلاؤں کو رد کرنا تو رب کا کام ہے، بلائیں تو رب دور کرتا ہے، مصیبت رب دور کرتا ہے، مشکل کشا رب کی ذات ہے، اور تم سرکار کو بلائیں دور کرنے والا کہہ رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں اے بندے ذرا قرآن کی اس آیت پہ غور کرنا، رب کیا فرما رہا ہے؟ جب تو اپنی جان پہ ظلم کر لے، تجھ سے گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، اور تو رب کے عذاب کا مستحق بن جائے، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا تیری ساری خطائیں معاف فرما دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ رب قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، وہ چاہے تو اپنی مرضی سے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس سے مصیبت کو دور فرما دے، اس سے عذاب کو دور فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، مگر رب فرماتا ہے نہیں نہیں، گناہوں کو اس وقت معاف کیا جائے گا، عذاب کو اس وقت دور کیا جائے گا جب آمینہ کے لال کی بارگاہ میں حاضری دو گے، جب ان کی بارگاہ میں آؤ گے تو پھر محبوب سفارش کریں گے تو گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کر لین ظلم جدوی کوئی اپنیاں جانا تھے، کر لین ظلم جدوی کوئی اپنیاں جانا تھے، رب آکھے میں بخشاں گا آؤ یار دے بوئے تھے۔ پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ،
ان کی بارگاہ میں آ کر سوالی بنو، اور پھر میرا محبوب دعا کرے گا تو محبوب کے صدقے میں وہ جو عذاب کے تم مستحق بنے ہو اس عذاب کو محبوب کے صدقے میں دور فرما دوں گا۔ تو حضور دافع بلا ہیں، بلاؤں کو رد کرنے والے ہیں۔ اور پھر ذرا مزید سنیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دافع بلا بنایا، اور آپ کے صدقے میں ہم سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اے بندے باقی دنیا کی بلائیں تو ایک سائیڈ پہ رکھ، رب نے سب سے بڑی بلا سے تجھے محفوظ کیا ہے آمینہ کے لال کے صدقے میں۔ فرماتے ہیں کفر سے بڑی کون سی بلا ہے؟ رب نے تمہیں مسلمان بنایا، آمینہ کے لال کا امتی بنایا، اپنے محبوب کے صدقے میں رب نے تمہیں ایمان عطا کیا ہے، تجھ سے کفر کو دور کر دیا ہے، تجھ سے گندگی کو دور کر دیا ہے۔ تو فرمایا کفر سے بڑی بھی کوئی بلا ہے؟ رب نے آمینہ کے لال کے صدقے میں اس بلا کو تم سے دور کر دیا ہے۔ تو لہٰذا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دافع بلا ہیں، وہ دنیا کی بلاؤں کو بھی رفع کرتے ہیں، وہ آخرت کے اندر آنے والی جو مصیبتیں ہیں سرکار ان کو بھی دور کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت مزید تھوڑی کم کر دیں، آواز زیادہ ہے۔ وہ دنیا کی بلاؤں کو بھی ختم کرتے ہیں، وہ آخرت کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اب سنیے ذرا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو کیا ہے، ذرا ان کے غلاموں کی شان سنیے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر شیطانی یہ وسوسہ دے کہ جی آپ سرکار کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں، سرکار کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار بلاؤں کو دور کرتے ہیں، یہ تو شرک ہو جائے گا، تو سنیے ذرا رب حدیث قدسی میں کیا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے میں زمین والوں پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں، میں زمین والوں پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر دیکھتا ہوں ان لوگوں کو جو میری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، پھر دیکھتا ہوں ان لوگوں کو جو میری رضا کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، پھر دیکھتا ہوں ان لوگوں کو جو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر میری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے میں زمین والوں پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ وہ ہیں جو میری مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، مسجدوں میں آ کر تلاوت کرنے والے ہیں، مسجدوں کے اندر آ کر میری بارگاہ میں سجدے کرنے والے ہیں، مسجدوں کے اندر آ کر وہ مجھے یاد بھی کرتے ہیں، مسجد تعمیر بھی کرتے ہیں، اس کی آبادی میں بھی حصہ لیتے ہیں، اور پھر میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو جنہیں دنیاوی غرض کوئی نہیں، دنیا کا لالچ کوئی نہیں، مال کا لالچ نہیں، وہ میری رضا کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، میری رضا کی خاطر آپس میں پیار کرتے ہیں، اور پھر میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو، وہ لوگ جب دنیا سو رہی ہو، اپنے بستر پہ آرام کر رہی ہو، اپنی نیند کے مزے لے رہی ہو، لیکن وہ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی بچھا کر میری بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ رب فرماتا ہے ان مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو، ان میری خاطر محبت کرنے والوں کو، اور رات کے پچھلے پہر توبہ کرنے والوں کو جب دیکھتا ہوں تو زمین والوں سے عذاب کو دور فرما دیتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، رب فرماتا ہے یہ جو مسجدیں آباد کرتے ہیں نا، ان کی وجہ سے میں دنیا والوں سے عذاب دور کر دیتا ہوں۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ اللہ کے کسی نبی کی شان نہیں بیان کر رہا،
یہ عام لوگوں کی بات بیان کر رہا ہوں، مسجدوں کو بنانے والے، مسجدوں کو تعمیر کرنے والے، ان کو آباد کرنے والے۔ ذرا غور کیجئے، مسجدوں کو تعمیر کرنا، ان کو آباد کرنا یہ کون کرتا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اللہ فرماتا ہے میری مسجدوں کو تعمیر وہی کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ اور تفسیر مظہری کے اندر اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں مسجد کو آباد کرنے سے مراد صرف یہی نہیں کہ اس میں نماز پڑھنا، کہا نہیں صرف یہ مطلب نہیں، مسجد میں نماز پڑھنا، اللہ اکبر، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد میں اذان دینا، مسجد میں نماز پڑھانا، مسجد میں قرآن پڑھنا، اس کی تعمیرات میں حصہ لینا، مسجد کے ساتھ محبت کرنا۔ فرمائیے یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ اب اس بات کو ذرا اگر میں کھول کر بیان کروں تو مطلب یہ بنتا ہے وہ نمازی جو صبح و شام رب کی بارگاہ میں آ کر حاضری دیتے ہیں، وہ نمازی جو فجر بھی مسجد میں پڑھتے ہیں، جو ظہر بھی مسجد میں پڑھتے ہیں، جمعہ بھی ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ امام جو مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے، اور وہ خطبہ دینے والا، وہ مسجد سے محبت کرنے والا، یہ سارے مسجد کو آباد کر رہے ہیں۔ وہ محلے والے وہ بھی مسجد کو آباد کر رہے ہیں، اور رب کیا فرماتا ہے؟ جو مسجد کو آباد کرتا ہے میں اس کی وجہ سے لوگوں سے عذاب کو دور کر دیتا۔ تو جب عام لوگوں کی شان یہ ہے، رب ان کے صدقے میں عذاب کو دور کر رہا ہے، تو آمینہ کے لال کا مقام کیا ہوگا؟